لو تازہ کتاب خطبہ غدیر خم اور اہل بیت کے حقوق. اب مولانا ارشاد الحق عصری حضور نے کہا تھا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. لکھنا پڑھ گیا نا, پڑھتا ہے, یہ پڑھنا ہی ہے تم لوگوں کو. پہلے بھی میں ان کی کتابیں پڑھ کر یہی کرتا ہوں. خطبے میں حضور نے کہا کہ اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں, تو اس سے شیعہ نکال لیتے ہیں بھی اسے حضرت علی کی امامت نکلتی ہے اور اہل بیت کے اندر جو ہے صرف یہ 5 ہی ہیں. تو انہوں نے پھر کتاب میں زور لگایا کہ ایک علی کی امامت ہی نکلتی. ٹھیک ہے نا. دوسری بات جو ہے کہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں. چلو تیری بات ہی صحیح ہے اور کوئی نہیں, یہ بات ان سے بھی ہم نے کی, بڑے حوالے دیے. یہاں پر کیا کہتے ہیں, اب اس کا صفحہ 46 پڑھنا ہے. اب آپ نے سننا ہے اور انصاف کرنا ہے بھی تیرے فتوے پہ سائن ہوئے تم لوگوں کی. میں نے 2 گرو اس لیے ان کے پکڑے ہیں, یہ جو ہوتا ہے نا ریسلر, وہ 2 بڑے بڑے مار دو. قرآن نے کہا یہ جو بڑے بڑے کافروں کے امام ان کو قتل کرو, روب بیٹھ جائے گا سب کے اوپر. چھوٹوں کو کیا لے کے کرنا, میں نہ مناظرہ کر لا میں نور پوری ہیں تو میں نہ کر لا میں جہالت پوری ہیں تو میں نیر پوری ہیں. یہ نیر پوری ہیں نور پوری ہیں, میں نہ کوئی جانتا ہوں. کوئی کام کا بندہ لاؤ جس سے کوئی بات کرے, جس سے کوئی مطالعہ کو. خطبہ غدیر خم میں نبی پاک نے 3 دفعہ فرمایا کہ اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, یا میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں, یا یہ کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا, تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے. یہ صاف الفاظ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کا مقصد ان کے حقوق ادا کرنا, ان کی خبر رکھنا, ان پر ظلم و زیادتی سے روکنا تھا. 3 معنی کیے, حقوق, خبر گیری کرنی, ظلم و زیادتی نہ کر دینا. بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت انصار کے بارے میں بھی فرمائی ہے کہ ان کا خیال رکھنا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا. بھی ان کا اگر کہہ دیا تو انصار کا بھی کہا ہے. چلو پھنس گیا اب انصار. سن لو, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان قریب اے انصار تم پر میرے بعد حق تلفی دیکھو گے, صبر کرنا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر آ ملو گے. یہ بات جہاں آئی تھی مولانا ارشاد الحق قصری وہ پوری حدیث سنا دیتے کہ بندہ حضرت معاویہ سے مدد لینے گیا انصار میں سے, انہوں نے کہا کہ تم نے میری مخالفت کی تھی, ٹھیک ہے نا, اس سے میں نے نہیں ملنا, تو تم بتاؤ تم واپس چلے جاؤ, تمہیں کوئی نبی کی حدیث یاد ہے. اس نے یہ حدیث پڑھ کے سنا دی کہ حضور نے کہا تھا میرے بعد حق تلفی ہونی ہے. تو حضرت معاویہ نے کہا کیا کہا تھا, کہتے انہوں نے کہا تھا صبر کری. انہوں نے کہا جا یہ صبر, جا وہ صبر ہی کری تو اتھی دس دی حضور نے. عصری صاحب کا کام ہے دین کو چھپانا شروع سے ہی. ایک روایت جنہوں نے اس طرح بھی کی تھی, وہ میں نے ان کے پاس جا کر کہا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا, کہ حضرت علی نے کہا تھا ہمارے مقتولین اور معاویہ کے مقتولین تو چلے جائیں گے جنت میں, کیونکہ ہمارے پیچھے لگ کے وہ لڑ رہے تھے, ہو جائے گا معاملہ مجھ پر اور معاویہ پر. یہ فکرہ چھپا گئے. جب میں نے پکڑا ان کی کتاب میں, وہاں جا کے نکلوائی, میرے سے جھگڑنا شروع کر دیا. مولانا کو میں نے آ کے سنائی, مولانا ساری زندگی بار بار کہ سنا نا, پھر اصلی دا کی بنیا پھر اس ٹائم. میں نے کہا کام پرا تھا جس میں اشارہ تھا کہ امارت تمہارے قبیلے میں نہیں ہوگی اور عمرہ مال سمیٹ لیں گے. تشریح کی ہے آپ نے, عمرہ مال سمیٹ لیں گے. انصار ہی نہیں, عمومی طور پر سب صحابہ سے نبی نے یہی فرمایا تھا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تم میرے بعد حق تلفی اور منکر امور دیکھو گے. عبداللہ بن مسعود کب فوت ہوئے ہیں؟ حضرت عثمان کے دور میں. حضور نے کہا تم دیکھو گے. میرا تبصرہ کوئی نہیں, مولانا ارشاد الحق قصری کہتے ہیں چنانچہ یوں ہی ہوا. اب جملے 2 ہیں اور ٹکا کے, اور سارا مولانا اسحاق کا موقف ہے. چنانچہ یوں ہی ہوا, خلفائے راشدین کے بعد اس دور کا آغاز ہوا. خلفائے راشدین کا دور کون سا؟ 30 سالہ. کسے معلوم نہیں کہ اہل بیت کے خلاف خارجی اور ناسبی گروہ بنے. ناسبی بنے, وہ کہتے ہیں یہ لفظ ناسبی کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام کے خلاف خوارج اور روافض نے ادم مچایا. ہاں جی, اہل بیت کے خلاف کون ہو گئے؟ خارجی ناسبی, ادھر ساتھ رافضی شامل کر لیے. بنو امیہ کے اکثر عمرا نے خزانے بھرنے کی فکر کی ہے.
یہی مولانا اسحاق فرماتے تھے۔ اس لیے غدیر خون پر خطبہ انعقاد خلافت حضرت علی کا نہیں تھا، مدت اور ان کے حقوق کی پاسداری کی تاکید تھی۔ یہی تاکید انصار صحابہ کے لیے بھی ہے، چنانچہ رسول اللہ نے صحابہ کے بارے میں علامت ان سے بغض رکھنے کو نفاق قرار دیا، جس کا ہم نے مقام صحابہ میں فرمایا۔ اچھا، ایک صفحہ 37 پہ کیا لکھتے ہیں جو مولانا نے ابھی لکھا؟ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، باوجود یہ کہ حضرت علی اہل عراق کے امیر تھے، اس زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر اور افضل تھے، سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، سب سے زیادہ زاہد، سب سے زیادہ عالم تھے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، مگر حضرت معاویہ سے صلح کے بعد انہیں تنگ کیا گیا، ان سے سرکشی اختیار کی گئی، یہاں تک کہ حضرت علی کی زندگی تنگ پڑ گئی اور وہ موت کی تمنا کرنے لگ گئے۔ خود حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، علی تم شہید ہو جاؤ گے، تمہارے سر پر ضرب لگے گی، خون سے تمہارا سر اور داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ اس فرمان کی بنا پر علی اکثر کہا کرتے تھے، کہاں ہے وہ بدبخت، کس کا انتظار وہ بدبخت کر رہا ہے، آ کر اپنا کام کیوں نہیں تمام کر جاتا۔ حضرت علی کی خلافت کو حضرت امیر معاویہ نے تسلیم نہ کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ قاتلین علی کے دائیں بائیں ہیں، پہلے ان سے قصاص لو پھر میں اقرار کروں گا۔ حضرت علی انتشار سے بچنے کے لیے اس اقدام کے حق میں نہ تھے۔ اسی صورتحال میں حضرت علی کے مابین تناؤ کی صورت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے پھر صفین کی جنگ ہوئی۔ اب بتائیں، یہ باتیں مولانا اسحاق مرحوم نے کی ہیں، اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم ان کا کیا کریں؟ حوالے تو بہت زیادہ ہیں، میں وہ پڑھوں تو آپ کہیں گے لو جی 2 بج گئے 3 بج گئے، بج تو 4 جانے چاہیے۔ ہاں جی، یہ میں نے بتایا کہ ایک علی تو دوسرا اللہ دا ولی۔ دفاع مولانا اسحاق کا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ میرے استاد جی تھے، دفاع میں نے اس لیے کیا کہ وہ امام برحق ویسے ہی تھے جیسے علی اپنے دور میں امام برحق تھا۔ جیسے ان کے مخالفین، چلو ان کی نیکی حاجی دیکھ کے ہم کہتے ہیں ان سے بھی خطائے اجتہادی ہوئی ہے، اللہ انہیں معاف کر دے، پر ہے یہ غلطی ہے۔ آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں یہ لوگ، آپ دیکھ لیں، علی حق پر، اس کے ماننے والے آج تک حق پر۔ حضرت معاویہ کا دفاع کرنے والے کہتے ہیں وہ خطائے اجتہادی پر تھے، وہ بھی آج خطائے اجتہادی پر ہے۔ کیسا عجیب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مسلم شریف کے اندر ہے کہ علی اس اللہ کی قسم جو گٹھلی کو پھاڑ کے دانا اگا کے تو زمین پر غلہ مہیا کرتا ہے، تجھ سے پیار صرف مومن کرے گا، منافق تجھ سے بغض رکھے گا ضرور۔ بات ختم، قصہ تمام، رسول خدا فیصلہ کر گئے، ہم نبی کے فیصلوں کے ساتھ ہیں۔ کالا کیلا کل تو اکولو کل تم، ہم نے کیا کرنا یہ؟ وہ فلانا امام کہتا ہے ایسے سوچ لو، ایسے سوچ لو، تم سوچ لو، تم سوچ لو، مجھے ویسا ہی سوچنے دو جیسی سوچ محمد عربی مجھ کو دے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لانا منظر عام پر بہت ضروری تھا، فتنہ پھیل رہا تھا۔ یہ وہ تحریر ایک دنیا کے اندر مولانا اسحاق نے اپنے ہاتھ سے پوری لکھی ہے، 2-3 تحریریں انہوں نے تقریریں لکھی تھی وہ اپنے ہاتھ سے، وہ میرے پاس پڑھی ہیں۔ یہ پوری ایک تحریر جسے کہتے ہیں نا خط، پورا یہ واحد ہے۔ کوئی کتاب انہوں نے دنیا میں نہیں لکھی، سب کتابیں لوگوں نے ان کے خطبوں کو لے کر اردو میں ترجمہ کر کے ڈالی، چاہے وہ کسی نے کی ہیں۔ کوئی تفسیر انہوں نے نہیں لکھی، کوئی کتاب انہوں نے نہیں لکھی۔ وہ ہم ہی لوگ پیچھے اب کام کر رہے ہیں، کوئی عبد الرحمان صاحب کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، کوئی اور کر رہا ہے۔ اپنے ہاتھ سے انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، نہ وحدت امت لکھی، نہ انہوں نے مقصد حسین لکھی،
کوئی چیز نہیں لکھی، حتیٰ کہ ان کی زندگی میں جعلی خطبات شیعوں نے الولایہ فاؤنڈیشن سندھ سے چھاپی، مجھے اطلاع ملی، میں نے منگوائی، تصویر لگا کے چھاپی انہوں نے، مولانا نے اس کی تردید کی، یہ کتاب میری نہیں ہے۔ جس طرح رافضیوں اور غالی شیعوں نے مولانا صاحب پر ظلم کر کے وہ جعلی خطبات چھاپے، اسی طرح یہ ناسبیوں نام نہاد اہل حدیثوں نے مولانا کی طرف منسوب کر کے یہ نظریات چھاپے ہیں۔ رافضی اور ناسبی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور اس پر بیوقوف بننے والے یہ مولوی جو سائن کرتے ہیں۔ رفع عینین آمین کی تحقیقیں، اب مولوی اسحاق صاحب کا آ گیا موقف واضح، اب کسی نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا یا لکھا کہا یہ ختم نبوت کے ڈاکو تھے، فلانے تھے، ٹمکانے، اب وہ اللہ کے ہاں مجرم ہو جائے گا، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس آدمی نے کوئی بات کہی ہے اس کی وضاحت بھی وہ وہی دے گا کہ اس نے اس کا کیا معنی سمجھا تھا، اور قاضی عدالت کو یہ حکم ہے کہ جو مجرم یا ملزم کہہ رہا ہے اس پہ زور دو، کیونکہ اللہ کہتا ہے نجائز سزا سے بہتر ہے معاف کر دینا۔ اگر اس کو نجائز سزا مل گئی وہ تو تباہ ہو جائے گا، اللہ کی عدالت میں چلا جائے گا۔ زنا کے لیے بھی 4 آدمی رکھے ہیں، اور گواہی بھی اتنی عجیب ہے کہ تم نے اس طرح داخل جیسے ڈول داخل ہوتا ہے جیسے سر میں، ایسے دیکھا ہے، حرکتیں بھی نہیں کہ ایک کپڑے میں نے دیکھے یا ایک کمرے میں دیکھے، ایک بستر پہ بھی نہیں، اس کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا پتا وہ بوسو کناری کر رہے ہوں، ویسے ہی لیٹے باتیں کر رہے ہوں۔ اللہ نے اس حد تک کمزور کیا۔ اسلام کہتا ہے تم جس پر بھی الزام لگاؤ گے، جس پر بھی تم بات کرو گے، آپ تو آرام سے کہہ دیتے ہو جی فلانی دی انہوں نے کڑی دا چکر تھا، فلانے دا نٹ گئی سی، فلانے دا، آپ نے کیا آپ کر سکتے؟ یہ وہ تہمتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ اداکاراؤں کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زانیہ ہیں، رقاصہ کہہ سکتے کہ میں نے رقص کرتے ہوئے دیکھا ہے، فوش فلم بناتی اس کی چلتی ہے، لیکن زانیہ آپ نہیں کہہ سکتے، شرابیہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ مولانا اسحاق اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ سے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو بندہ پایا ہے، اللہ سے ڈرنے والا۔ میں نے ایک دفعہ ان کے سامنے ایک بات ایسے ہی منسوخ کر کے، ہاں ایسے ہی کہتے کاشف جھوٹ بول رہا ہے، کچھ نہیں ایسے ہوا۔ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ استاد جی نے میری حمایت نہیں کی۔ بندے کی بشری کمزوری میں خود بتا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے مجھے پوچھا یہ آپ نے مولانا سے کتاب پڑھی؟ میں نے کہا جی میں نے پڑھی۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے میرے سے کوئی پوری کتاب نہیں پڑھی، ایوی ٹوٹا جا پڑھ کے کہندا اس طرح۔ میں نے ایک آیت کی مناظرے میں غلط تعویل کر دی، مولانا صاحب نے کہا میں تھپڑ ماروں گا تیرے منہ پہ، تم نے آیت کی دوبارہ اس طرح کی، چپ بیٹھ، قرآن بدل دیا تو نے اپنا مناظرہ جیتنے کے لیے۔ 2 دوست سے بحث کر رہے تھے، شگر لگا رہے تھے ہم۔ یہ تربیت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میں قریب ان کے ہوا ہوں کہ اس بندے نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اس کی 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں، جوتے اٹھا رہا ہوں، اس نے لحاظ بھی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں یہی تو بات ہے، پھر میرے میں اور عام مرید کرنے میں کیا فرق رہ گیا؟ شیخ اگر تربیت نہیں کر رہا، ڈانٹ نہیں رہا، ڈبٹ نہیں رہا، برا بھلا نہیں کہہ رہا، 2 لگاتا نہیں ہے، آپ اگر اس پہ ناراض ہو کے چلے جاتے نہیں جی وہ تو ایسے کرتے، تو جاؤ، وہ شیخ نہیں ہے، وہ مکار شیطان ابلیس ہے، اس کی بیعت نہ کرنا، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، نہ 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 نہ، جو ڈانٹ ڈبٹ نہیں کرتا۔ اتقوا اللہ، قرآن کہتا ہے ڈرو ایمان والو، ڈرو اللہ سے، ڈرو جس دن تم سے حساب لیا جائے گا، ڈرو جس دن تم خدا کے سامنے اپنے قول کی اور اپنی زبان کی وضاحت نہ کر پاؤ گے، ڈرو اس دن سے جب تمہارے الفاظ تل تل کے تمہارے سامنے آ جائیں گے، ڈرو اس وقت سے جب امان نامہ گنا جائے گا، گننے کے بعد پھر تولا بھی جائے گا، 2 کام ہوں گے، پہلے گنا جائے گا کہ کتنی ہیں، پھر تولا جائے گا کہ وزن میں کتنے، کیا پتا گناہ دیکھنے میں ایک ہو پر تلنے میں زمین آسمان سے بھی زیادہ بھاری ہو، جہنم میں لے جائے گا، کیا پتا نیکی معمولی سی ہو لیکن جب تولا جائے تو آسمان اور 7 زمینیں بھی اس سے زیادہ وزن میں نکل آئیں، تم جنت میں چلے جاؤ، تلیں گے بھی اور گنے بھی جائیں گے، کیا پتا تمہارے نامہ مال تولے جائیں تو وہ ہلکے نکلیں اور گنے جائیں تو زیادہ نکل آئیں،
یہ ظلم کیا ان لوگوں نے. یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہ رافضی بنے، نہ ناسبی بنے، نہ خارجی بنے، نہ کچھ اور بنے. اگر بننا ہے تو مسلم بنے، اور محمد امت نے جو اللہ نے تمہارا نام رکھا ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، وہ بنے. مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. تلے پورا یزید تک کو مولوی صاحب نے نہیں کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ کافر بھی کہنے سے رکتے تھے. کہتے تھے کوئی برا کہتا ہے تو اس کو غصہ ہے، لعنت کرتا ہے تو اس کو غصہ ہے. میں اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہوں کہ نہیں بھئی، ہم یہ کہیں گے کہ اس نے ظلم کیا، اہل بیت کو شہید کیا، اللہ ہم اس سے بری ہیں، ہمیں اس سے کوئی پیار نہیں جسے تیرے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا. لیکن اس پہ فتویٰ لگا دوں کہ آخرت میں یہ کرسی اللہ کی ہے، اس پہ نبی بھی نہیں بیٹھنا قیامت کے دن، وہ بھی نہیں بیٹھیں گے. سمجھ گئے؟ یہ وہ ان کا ہے کہ مولانا صاحب نے اس کے اوپر جو لکھا ہے، میں اور بھی دلائل پڑھ سکتا تھا، لایا تھا کتابیں، لیکن موٹی موٹی میں نے پڑھ دی اہل حدیثوں کی. دیوبندیوں کو تو میں انبار لگا دوں. سمجھ گئے؟